الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ انڈیا جو ہمارا ملک ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے، تو اس میں ہم رہتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ جمہوریت ہے کیا۔ جمہوریت کا مطلب ہے کار سرکار میں لوگوں کی شمولیت۔ کار سرکار میں لوگوں کی شمولیت۔ اب یہ لوگوں کی شمولیت دو طریقے سے ہو سکتی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ ڈیموکریسی یا انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ چونکہ آبادی اب اتنی زیادہ ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ کار سرکار میں براہ راست شمولیت کریں۔ تو اب کیا ہے، تمام ممالک جتنے بھی ممالک ہیں ان میں آج کل جو انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے وہ رائج ہے۔ تو انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اب اپنے نمائندے چنتے ہیں اور وہ نمائندے آگے جا کر لوگوں کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ اسمبلی ہو، چاہے وہ پنچایت ہو، چاہے وہ اربن لوکل باڈیز الیکشنز ہو۔ تو یہی طرز جمہوریت آج اکثر ممالک میں رائج ہے کہ لوگ الیکشن کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں اور وہ نمائندے آگے جا کر لوگوں کے مسائل نہ صرف حل کرتے ہیں بلکہ کئی پلیٹ فارمز پر اس کو اجاگر بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم یہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس وقت یہ الیکشن ہو، انتخابات ہو، ہم ان نمائندوں کو چنیں جو بالکل آنیسٹ ہو، ایماندار ہو اور جو آگے جا کر لوگوں کی اچھے سے طریقے سے ترجمانی کرے۔ ترجمانی کیا کرنا ہے کہ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، مسائل ہیں، وہ آگے جا کر جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے، تاکہ جو مسائل ہیں لوگوں کو وہ حل ہو پائے۔ آج کل جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوک سبھا الیکشنز ہونے والے ہیں، تو یہ اسی عمل سے ہمیں آج گزرنا ہے کہ ہمیں اپنے نمائندوں کو چننا ہے آگے جا کر وہ پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ الیکشن ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں وہ ان کو ادھر ہائی لائٹ کریں۔ اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم ان نمائندوں کو چنیں جو واقعی طور پر جو آنیسٹ ہے، ایماندار ہے اور ایمانداری کے ساتھ ہمارے جو مسئلے وہ آگے جا کر ان کو ہائی لائٹ کرے۔ اب آپ کو پتہ ہے جو یہ ووٹ ہے کن کو ڈالنا ہے۔ ہندوستانی آئین کے مطابق جتنے لوگوں کی بھی عمر 18 سے زیادہ ہے، ابو دا ایج آف 18، ان کو ووٹ ڈالنا ہے، اپنے نمائندے چننے ہیں اور وہ آگے جا کر، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، آگے جا کر پھر وہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل کر پائے۔ تو جب یہ الیکشن ہوں گے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس میں شرکت کریں اور جو آپ کو لگتا ہے، آپ نے جو مثال کو مختلف پارٹیز کے، عام طور ہم پارٹیوں کو ہی الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ جن لوگوں کو ہم آگے بھیج رہے ہیں، جن کو چن کر ہم آگے بھیجیں گے وہ پھر ہماری نمائندگی آگے جا کر کریں۔ تو آپ لوگوں پہ جو 18 سال سے زیادہ ہے، ہم سب لوگوں پہ یہ فرض ہے کہ ہم ایک کام کریں، ان کا مینیفیسٹو پڑھے الیکشن میں انہوں نے وعدے کیا کیے ہیں۔ جس پارٹی کا مینیفیسٹو ہمیں اچھا لگے گا ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بولوں گا آپ اس پارٹی کو دو، اس پر نہیں، آپ خود مینیفیسٹو دیکھو گے، کینڈیڈیٹس دیکھو گے، ان کی پالیسیز کیا ہے، ان پالیسیوں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس پارٹی کو یا اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو۔ اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، جو جمہوریت کی جو وہ روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل جمہوریت کا مطلب یہ ہے، اس کو بولتے ہیں ہم الیکٹورل ڈیموکریسی۔ کیا بولتے ہیں؟ الیکٹورل ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ الیکشن کے ذریعے کار سرکار میں حصہ لینا۔ تو جب آپ گھر جاؤ گے
آپ کے جو ممی پاپا ہے, جو بڑے 18 سال جن کے زیادہ بھائی بہن ہیں, ان کو گھر جا کر یہ آگاہی دو گے کہ ہمیں کیسے ووٹ ڈالنا ہے, اور ووٹ ہر حالت میں ڈالنا ہے. یہ آپ مان کے چلیے. دیکھو جو الیکٹرانک وہ ادھر ایک آپشن یہ بھی ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ ہمیں پسند نہیں ہے, کسی پارٹی کا مطلب مینیفیسٹو ہمیں پسند نہیں ہے, تو ہم نوٹا پہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ نن آف دا ایبو, کسی کو ہم ووٹ نہیں ڈالتے. لیکن ادھر جا کر ووٹ ڈالنا ہے, کیونکہ اگر ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے, اور جو جمہوریت ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی. وہ اسی کو بولتے ہیں ہم ہندوستان میں الیکٹورل ڈیموکریسی ہے. الیکشن کے ذریعے ہم نمائندے چنتے ہیں. تو گھر جا کر میں پھر بول رہا ہوں, آپ آگاہی دو گے لوگ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو, جتنے بھی 18 سال سے زیادہ ہے, وہ نہ صرف ووٹ ڈالیں گے, ووٹ ضروری ڈالنا ہے, وہ نہ صرف ووٹ ڈالیں گے بلکہ یہ بھی کہ اچھی پارٹی یا اچھے نمائندے کو ووٹ دے, تاکہ وہ ہماری جو ملکی مسائل ہیں ان کو آگے جا کر تھوڑا اجاگر کرے. باقی وسلم.